بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ رات چونکہ شب میلاد ہے، اس لیے میں کچھ تذکرہ کرتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا۔ یہ بات ہے آج سے بلکہ عیسوی سن کے اعتبار سے آج سے 1415 برس پہلے کی، 1415 برس پہلے کی، اور ہجری سن کے اعتبار سے آج سے 1420 برس پہلے کی، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ پیر کا دن تھا اور بہار کا مہینہ تھا، جب اللہ نے اس ماہ بہار کو بہار عطا کی۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور سن عیسوی کے اعتبار سے 22 اپریل 571 سن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ و سن ولادت سن عیسوی کے اعتبار سے 22 اپریل، اور بعض تواریخ میں یوں بیان کیا گیا کہ 21 اپریل 571 عیسوی۔ اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ 12 ربیع الاول کی بجائے 9 ربیع الاول بیان کی، اس حساب سے 19 اپریل 571 عیسوی۔ لیکن جمہور اہل اسلام اور جمہور ائمہ و محدثین اور مورخین کے نزدیک اصح تاریخ 12 ربیع الاول ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور یہ دیسی اور ہندی مہینے جو ہمارے ہاں چلتے ہیں، ان ہندی مہینوں کے اعتبار سے یکم جیٹھ تھی۔ کیا تھی؟ یکم جیٹھ 628 بکرمی، 628 بکرمی اور یکم جیٹھ، یہ ہے سال اور دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا۔ پیر کا دن اس کی صورت یہ تھی کہ صبح کا اجالا آ رہا تھا، اور 11 ربیع الاول کی رات جا رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اب 11 کا دن جا چکا اور 12 کی رات شروع ہو چکی، اب رات گزرتی جا رہی ہے اور 12 ربیع الاول کا دن قریب آتا جا رہا ہے۔ اس طرح رات اپنی اندھیریاں سمیٹ کر اور اپنی تاریکیاں اور ظلمتیں دامن میں سمیٹ کر جا رہی تھی، چونکہ اب ایسے کے آنے کا وقت تھا جس کے آ جانے کے بعد تاریکیوں کے رہنے کا کوئی جواز نہ تھا، اندھیروں کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ سو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے لیے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا جب رات کی تاریکی جا رہی ہو اور صبح کا اجالا آ رہا ہو۔ تو جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق اور 12 ربیع الاول کی فجر جب طلوع ہوئی اور فجر کا نور آسماں پر چمکا، اس کے معن بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں
اللہ نے اس کائنات کا نور عطا کر دیا۔ اور جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، عین اس سے چند ہی لمحے قبل فجر طلوع ہوئی تھی، چند ہی لمحے قبل فجر طلوع ہوئی تھی۔ گویا صبح صادق اور فجر کا اجالا اس اجالے کو اپنے دامن میں لایا۔ اور اس دن مکہ معظمہ میں فجر ہمارے وقت کے مطابق ٹھیک 4:20 پر طلوع ہوئی تھی۔ ہمارے نظام الاوقات کے مطابق ٹھیک 4:20 پر طلوع ہوئی، اور یہ وہ 12 ربیع الاول کی رات ہے جس کی صبح طلوع ہوگی۔ خدا جانے اس رات کی اس صبح سے اللہ کو کتنا پیار ہوگا۔ اور وقت، لمحے، گھڑیاں تو سب اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، لیکن خدا جانے اس صبح میں 4:20 کا جو وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں کیسا ہوگا اور کیسا مقبول ہوگا۔ اس لیے ہم نے معمول یہ رکھا، نصف شب تک یعنی آدھی رات کے کچھ بعد تک یہاں حضور کا ذکر ہو، مرکزی محفل میلاد کے طور پر، اور تھوڑا وقت بعد میں آرام کو مل جائے، اور 3:30 بجے کے قریب پھر ایک چھوٹی سی محفل مختصر اور محدود سی گھر پر ہو، تاکہ وہ جو وقت حضور کی ولادت باسعادت کا ہے اس وقت ہم حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر سکیں۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کے چند الفاظ میں نے اس موضوع کے بیان کی نسبت سے تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آیا تمہاری جانوں میں سے۔ تمہاری یہ جو الفاظ ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے حضور آئے، بس یہیں حضور کے میلاد کا اشارہ ہے۔ من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے آئے، یہ اشارہ ہے حضور کی ولادت کا، یعنی آسمان سے نہیں اترے تھے تو وہ آسمانی ہی، لیکن اس نے تم ہی میں سے اسے پیدا کیا۔ من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے تشریف لائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کے لفظ انفسکم کو اس طرح بھی پڑھا، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ قرآن مجید میں تو ہے نا انفسکم، فا پر پیش، جس کا معنی ہے کہ یہ رسول تمہاری جانوں میں سے تشریف لا۔ لیکن اس آیت کریمہ کا ایک مفہوم واضح فرمانے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو یوں بھی پڑھا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، اور اس کا معنی ہے لوگو یہ رسول تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے بہترین اور نفیس تر لوگوں کے نسب میں سے، کائنات انسانیت کے جو بہترین لوگ ہیں اور جن کا نسب اور جن کا حسب بہترین تھے، نفیس تر تھے اور ہر میل کچیل سے پاک تھے، یہ رسول ان میں سے آیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اس قرات نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک پورے نسب کے پاک ہونے کا ذکر کرتی، پورے نسب کے پاک ہونے کا ذکر کرتی، اور پھر اس آیت کو یوں پڑھ کر
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا، من انفسکم پڑھ کر فرمایا انا انفسکم نسبا و سحرا و حسبا، لوگو میں اپنے نسب یعنی آباء و اجداد کے اعتبار سے، اپنے رشتوں کے اعتبار سے اور اپنے حسب کے اعتبار سے اس پوری کائنات میں نفیس تر ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ساری کائنات میں نفیس تر ہوں، نسب کے اعتبار سے، سحر کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے اور حسب کے اعتبار سے۔ تو اس آیت کریمہ سے کیا پتہ چلا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جن جن لوگوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور مقدس کا ٹھکانہ بنانے کے لیے اور جن جن پشتوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور پاک کو اس میں ٹھہرانے کے لیے چنا، ان پشتوں جیسی کائنات میں کوئی پشت نہ تھی، اور ان انسانوں جیسے دنیا میں کوئی انسان نہ تھے۔ اس لیے کہ ایک قیمتی متاع ہو آپ کے پاس، ہزاروں لاکھوں روپے کا کوئی ہیرا، کوئی زیور، کوئی انتہائی قیمتی متاع ہو، اور آپ کو رکھنے کا کہا جائے تو آپ کسی معمولی سی ڈبیا میں، معمولی سی الماری میں، کسی عام سی جگہ پر رکھتے ہیں؟ اس کے لیے بڑی اعلیٰ، بڑی قیمتی، بڑی مضبوط سیف کا انتخاب کرتے ہیں، بہت ہی محفوظ تر جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی موتی ہیرا جتنا قیمتی ہو، جتنا اعلیٰ ہو، اس کو رکھنے کے لیے خواہ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہی کیوں نہ رکھنا ہو، بڑی ہی قیمتی شے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور سے بڑھ کر اللہ کی ساری کائنات میں کوئی موتی ہوگا؟ اس موتی نور مصطفیٰ سے بڑھ کر اس ساری کائنات میں کوئی قیمتی جوہر ہوگا؟ تو جن پشتوں کو اللہ نے اس نور کے رکھنے کے لیے چنا تھا، اندازہ کر لو کہ وہ پشتیں ہر قسم کے عیب سے کتنی محفوظ ہوں گی اور کتنی پاک ہوں گی اور کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہوں گی۔ سو اللہ پاک نے پاک پشتوں کو منتخب کیا تاکہ ان میں میرے محبوب کا نور منتقل ہوتا ہوا آج 12 ربیع الاول کی رات منظر عام پر آ سکے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی لیے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سجدہ کرنے والی پشتوں میں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، سجدہ کرنے والی پشتوں میں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ میں شروع سے آخر تک پاک پشتوں میں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، پاک پشتوں میں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات میں سلسلہ بشریت کے آغاز کا فیصلہ فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر ان کی جبین مقدس میں حضور کا نور منتقل کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور منتقل کر دیا، اور پھر وہ اس پاکیزہ سلسلہ آبا میں منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب کی زمین میں آ پہنچا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی پشت میں یہ مقدس نور پہنچا، اور جب حضرت عبد المطلب کی پشت میں یہ نور پاک آیا تو اس نور کی چمک حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے اجاگر ہونے لگی۔ میں آج کتابوں کے، کتب سیر کے، کتب حدیث کے نام، حوالے، عبارات، ان چیزوں کو نہیں بیان کروں گا، فقط نخبہ، خلاصہ اس بیان کا جو ہزارہا کتب سیر اور کتب حدیث میں درج ہے، اس کا خلاصہ اور نچوڑ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عبد المطلب تک یہ نور پہنچا تو اللہ پاک نے اس نور کی چمک آپ کی پیشانی میں ظاہر کر دی، اور
حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں کئی بار کئی ایسے موقع آتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جلوہ گر ہوتا، اور چونکہ ان کے جسم اطہر اور ان کے پشت مبارک کو اللہ نے اس نور کا ٹھکانہ بنا دیا تھا، اس لیے کتب سیر میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے جسم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور کی برکت سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت عبد المطلب کے جسم سے ہمیشہ کستوری کی خوشبو آتی تھی اس نور کی برکت سے۔ ارے جن کی پشت میں یہ نور رہا ان کے جسم کی خوشبو کا عالم یہ ہو گیا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے جسد عطر کی خوشبوؤں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ حضور کے پسینہ مبارک سے وہ خوشبو آتی کہ دنیا نے آج تک اس جیسی خوشبو نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی، اور جن گلیوں سے جن راستوں سے حضور گزر جاتے ان راستوں کی ہوائیں اور فضائیں بھی معطر ہو جاتی، اور اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلتا اور اسے پتہ نہ ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کدھر کو گئے ہیں، وہ بغیر پوچھے ان گلیوں کی خوشبوؤں سے حضور کی راہ تلاش کر لے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب کے جسم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور پاک کی برکت سے کستوری کی خوشبو آتی، اور اس نور کے موجود ہونے کی برکت کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی شہر مکہ میں قحط آتا، شہر مکہ میں قحط ہوتا اور بارش ہونا بند ہو جاتی اور فصلیں جلنے لگتی اور ہریالی ختم ہو جاتی اور لوگ پریشان ہو جاتے اور سب کچھ کر بیٹھتے اور بارش نہ ہوتی، تو پھر وہ کیا کرتے، حضرت عبد المطلب کو پکڑ کر ایک پہاڑ تھا جبل صبیر، بہت اونچا پہاڑ، اس پر لے جاتے اور اس پر جا کر کھڑا کرتے، یعنی وہ پہاڑ کی چوٹی سارے ماحول میں ہر جگہ سے بلند، تو ہر کوئی حضرت عبد المطلب کو دیکھ سکتا۔ جب انہیں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کیا جاتا تو بادلوں کو بھی حیا آ جاتی، پھر قحط دور ہو جاتا، بارش ہوتی اور پورے ملک اور پورے عرب کا سما بدل جاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی برکت سے ان کے دادا جان کا وجود بھی قحط کو دور کر دیتا، قحط کو دور کر دیتا۔ اور پھر انہی کا زمانہ تھا کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا اور کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایک بہت بڑے طاقتور اور شجاع سفید رنگ کے ہاتھی پر سوار ہو کر اپنے اقتدار اور قوت کے نشے میں چور ہو کر آیا۔ جب وہ شہر مکہ پر حملہ آور ہو گیا، اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی پکڑ لیے اور لوگوں کی جائیدادیں ہتھیا لیں، اور عرب والوں نے، قریشیوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے کہ یہی ان کے سردار تھے۔ عرض کیا حضرت اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ مل کر اسی پہاڑ پر چلتے ہیں۔ اس جبل صبیر پر پہنچے جہاں سے وہ قحط دور ہوا کرتا تھا، اور جب اس کی چوٹی پر چڑھے تو کتب سیر میں آتا ہے فاستدار نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جبینہ کل ہلال۔ چوٹی پر چڑھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اچانک ان کی جبین میں پہلی رات کے چاند کی طرح چمکا، پہلی رات کے چاند کی طرح چمکا۔ ون عکس شعاعہ علی البیت الحرام، اور اس کی شعاع جو ہر طرف پھیلی اس سے کعبہ اور صحن کعبہ بھی روشن ہو گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پہلی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا حضرت عبد المطلب نے دیکھا، وہ اتر آئے اور فرمانے لگے لوگوں آؤ گھروں کو واپس لوٹ چلیں،
اس لیے کہ قد کفیتم ھذا الامر، اب میرے محبوب کے نور کا چمکنا ہماری حفاظت کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی قوت تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتی، کہ جو نور چمکا ہے وہی اپنے کعبے کی حفاظت کر لے گا۔ جو نور چمکا ہے وہی اپنے کعبے کی، اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ سو لوگ لوٹ آئے اس اعتماد پر۔ تو ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو بلا بھیجا اور کہا کہ آ کے میری بات تو سنیں۔ حضرت عبد المطلب اس سے مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کے پاس پہنچے تو آپ کے چہرے پر اور اس ہلال کی طرح چمکتے ہوئے نور محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ابرہہ کی جو پہلی نگاہ پڑی، اس کی جو پہلی نگاہ پڑی اس نور پر، کتب سیر اور کتب حدیث میں آتا ہے کہ وہ غش کھا کر گر گیا، وہیں غش کھا کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا اور وہ سنبھلا تو اس نے پھر اس نور کو دیکھا اور پھر رہا نہ گیا، پھر حضرت عبد المطلب کے قدموں میں سجدے میں گر گیا، سجدے میں گر گیا۔ اور ادھر اس کے سفید ہاتھی نے جو اس نور کو دیکھا وہ بھی اپنے مالک کی طرح سجدے میں گر پڑا، اور ان کی زبان سے یہ آواز آئی، السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب جو نور تیری پیشانی پہ چمک رہا ہے اس نور پر سلام ہو۔ جو نور تیری پیشانی میں چمک رہا ہے اس نور کو سلام، اس نور کو سلام۔ یہ کہہ کر ہاتھی بھی مالک بھی دونوں سجدے میں گر گئے۔ اور پھر کیا تھا، اونٹ واپس ہو گئے، اور جب کعبہ پر حملہ کیا اس نے، حضرت عبد المطلب اور ان کی قوم، ان کے ساتھ جھگڑا کرنے سے تو توبہ کر لی، اب اس نے چاہا کہ چلو کعبے پر قبضہ کر لوں کہ یہاں کم سے کم میری سلطنت تو قائم ہو جائے۔ جب ادھر حملہ آور ہوا تو سورہ فیل نے تفصیل بیان کر دی، وہ ابابیل آ گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابابیل بھی، ان کا آنا بھی اسی ہی نور کا پرتو، اسی نور کا پرتو تھا جس کی ایک چمک پہلے کعبہ کو روشن کر چکی۔ تو حضرت عبد المطلب کی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی بہت سی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور دنیا کو معلوم تھا کہ یہ شخص کوئی منفرد شخص ہے، یگانہ شخص ہے، اور اس کی پیشانی کا نور وہ نور ہے جس نے آ کر ساری کائنات کے اندھیروں کو اجالے سے بدلنا۔ دنیا جان گئی تھی، دنیا جان گئی تھی۔ سو حضرت عبد المطلب کی شادی ہوئی تو حضرت فاطمہ سے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی جان ہے، تو ان کے بطن سے حضرت عبداللہ ہوئے، ان کے بطن مبارک سے حضرت عبداللہ ہوئے۔ ان کے بھی کئی بھائی تھے۔ پھر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں حضور کا نور چمکنے لگا، اور جن پیشانیوں میں یہ نور چمکتا تھا، بھلا اب یہ نور ان پیشانیوں کو بتوں کے سامنے کیسے جھکنے دیتا؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین یا آباء و اجداد معاذ اللہ کافر تھے، استغفر اللہ، معاذ اللہ مشرک تھے، مومن نہ تھے، لیکن سوچنے کی بات ہے، ارے جن پیشانیوں میں یہ نور چمکتا تھا وہ پیشانیاں کس طرح بتوں کے سامنے جھک سکتی؟ وہ جھکنے کا امکان تھا؟ جس نور کو دیکھ کر کافر سجدے میں گر پڑے، وہ پیشانی بتوں کے سامنے کس طرح جھک سکتی؟ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں بھی یہ نور چمکنے لگا، اور وہ برکتیں آپ کی زندگی میں بھی ظاہر ہونے لگیں، وہ برکتیں آپ کی حیات طیبہ میں بھی ظاہر ہونے لگیں۔ اور نوبت یہ ہوئی کہ حضرت عبداللہ اس دور کے حسین ترین فرد شمار ہونے لگے۔ وہ حسن کیا تھا؟ خوش نصیب ہیں وہ باپ، یہ حسن ان کا نہ تھا، یہ حسن تو اس نور کا تھا جس نور نے ساری کائنات کو حسن اور جمال عطا کر رکھا۔
چنانچہ حضرت عبداللہ جب ان کے عوض 100 اونٹوں کا فدیہ دیا گیا، یہ اس سفر سے لوٹ رہے تھے اپنے والد حضرت عبد المطلب کے ساتھ، اور ان کی شادی ابھی نہ ہوئی تھی۔ سفر سے لوٹے تو راستے میں فاطمہ نامی ایک یہودی عورت ملی، وہ پرانی کتابوں کی بہت بڑی عالمہ فاضلہ اور بڑی عبادت گزار عورت تھی، اور اس نے اہل کتاب کی تمام کتابوں اور صحیفوں کو پڑھ کر یہ جان رکھا تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی نظر سفر کے دوران اچانک جو حضرت عبداللہ کے چہرے پر پڑی وہ وارفتہ ہو گئی، اور وہیں کھڑے اس نے درخواست کی حضرت عبداللہ سے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور خواہش کیا تھی کہ وہ نور میری گود میں آ، وہ نور میری گود میں آ۔ درخواست کی، حضرت عبداللہ چلے گئے، درخواست سن کر جواب نہ دیا، کچھ مہلت چاہی۔ حضرت عبد المطلب سے ذکر کیا، انہوں نے اس قبیلے کی سب سے بڑی نیک عبادت گزار متقی زاہدہ سخی، جس کی شہرت تقویٰ کی اور جس کی عصمت و تقدس کی شہرت اطراف و اکناف عالم میں تھی، اس خاتون سے کر دی، اور اس کا نام تھا حضرت آمنہ۔ حضرت آمنہ ان سے شادی کر دی، اور شیب ابی طالب میں وہ مکان تھا جس میں حضرت عبداللہ رہے، اور وہ نور حضرت آمنہ کی گود میں منتقل ہو گیا، حضرت آمنہ کی گود میں منتقل ہو گیا۔ پھر اپنے والد ماجد کے ہمراہ حضرت عبداللہ وہیں سفر پر گئے، وہاں سے گزرے، وہ خاتون ابھی تک آپ کی منتظر تھی۔ جب ان کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے اسے دیکھا، اس خاتون نے ایک نگاہ جو اٹھا کر حضرت عبداللہ کے چہرے کو تکا، پھر آنکھیں نیچی کر لی اور خاموش ہو گئی، اس درخواست کو پھر دہرایا نہیں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، ما لک لا تعرضین علی اليوم، آج تجھے کیا ہے؟ اس دن نکاح کی درخواست کرتی تھی، اب میں آیا ہوں، اب مجھ سے تذکرہ بھی نہیں کرتی، اب ذکر نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ تو نے آنکھیں پھیر لیں، ارادہ بدل گیا، خیال بدل گیا، تیرا فیصلہ بدل گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فارقک النور الذی کان معک فمالی اليوم بک حاجہ، اے عبداللہ، جس نور کو دیکھ کر میں وارفتہ ہوئی تھی، آج وہ نور تیرے اندر نظر نہیں آتا۔ وہ نور کوئی خوش نصیب گود لے گئی، کوئی خوش نصیب گود لے گئی۔ عبداللہ، مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہ تھا، میں تو اپنی گود کو اس نور سے متبرک کرنا چاہتی تھی، آج وہ نور تیری پیشانی میں نہیں ہے۔ وہ خوش نصیب جس کے نصیب میں تھا وہ نور لے گئی، مجھے تجھ سے کیا سروکار، سب مجھے کوئی حاجت نہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک میں اللہ پاک نے وہ نور منتقل کر دیا، اور جو ہی وہ نور منتقل ہوا، اسی لمحے سے ملک عرب میں عجائبات کا ظہور شروع ہو گیا۔ حضرت آمنہ کی زندگی میں عجب ظہور شروع ہو گیا، عجائبات کا، ارہاسات کا، عجب برکات کا، اور عجیب عجیب احوال اللہ کی رحمتوں کے ظاہر ہونے لگے، اللہ کے لطف و کرم کے ظاہر ہونے لگے، اس کے انعامات و احسانات کے عجیب عجیب نظارے دنیا دیکھنے لگی۔ لیکن اس وقت کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ ساری برکتیں ہر سو اطراف و اکناف عالم میں کس سبب سے۔ لیکن کچھ یہودی، کچھ اہل کتاب عالم جانتے تھے ان احوال کو دیکھ کر کہ یہ نبی آخر الزمان کی ولادت کا دور ہے۔ سو بہت سے لوگ مکہ میں آ کر ٹک گئے تھے، انہوں نے اپنی پرانی کتابوں کو پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی نشانیاں دیکھی، حضور کے میلاد کے زمانے کے احوال پڑھے، اور ان علامتوں نشانیوں کو پہچانتے ہوئے وہ شہر مکہ میں آ کر ٹک گئے اور انتظار کرنے لگے اس وقت کا
جب نبی آخر الزمان کا نور اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والا تھا، چنانچہ انتظار ہونے لگا مخلوق کو۔ اللہ رب العزت نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کا انتخاب فرمایا، وہ زمانہ جو گزرا، حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس زمانے میں کیا کچھ دیکھا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ اوروں کی خدمت کے لیے تو دائیاں آتی ہیں، خواتین آتی ہیں، لیکن جب یہ نور پاک حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں تھا تو ان کی خدمت کے لیے کبھی حضرت مریم آتی تھی، کبھی حضرت آسیہ آتی تھی، پیغمبروں کی بیویاں آتی، پیغمبروں کی بیٹیاں آتی، مقدس خواتین آ کر حضرت آمنہ کی نوکری کرتی تھی، حضرت آمنہ کے گھر سیوا کرتی تھی، خدمت کرتی تھی، اور اپنی زندگی کو حضور کے اس نور کی خدمت کے ذریعے متبرک کرتی تھی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، وہ رات آئی جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک کو ایک بشریت کے پیکر کی صورت میں، جسد اطہر کی صورت میں اس دنیا میں ظہور کرنا تھا، جلوہ کرنا تھا۔ سو 12 ربیع الاول کی یہ رات آئی۔ حضرت عبداللہ انتقال کر چکے ہیں، حضرت عبداللہ انتقال کر چکے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا ہیں، لیکن حضور کے دادا حضرت عبد المطلب موجود ہیں۔ یہ رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی آئی۔ مختلف خوش قسمت بیویاں اس وقت حضرت آمنہ کی خدمت کے لیے آ گئیں۔ فرشتوں نے اس گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اس گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ خوش قسمت بیویاں اس لمحے میلاد کے انتظار میں، اس لمحے ولادت باسعادت کے انتظار میں خدمت کرنے لگیں۔ اچانک وہ وقت قریب آیا جس وقت نور ازلی، اللہ رب العزت کا نور اس کائنات میں، نور حق ایک مجسم جسد کا پیکر بن کر حضرت آمنہ کی گود میں آنے والا تھا۔ حضرت آمنہ دیکھتی ہیں کہ میں نے اچانک نظر دوڑائی کہ میرے ہاں تولد کا وقت قریب آیا۔ میں نے جو نگاہ اٹھائی، میں نے دیکھا کہ میرا گھر ہر طرف نور سے معمور ہو گیا ہے۔ سارے گھر میں ایک ہر طرف کوئی چراغ نہیں، کوئی دیا نہیں جو جل رہا ہو، وہی گھر جس میں چند لمحے پہلے کچھ اندھیرا نظر آ رہا تھا، اس گھر میں ہر سو اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب اسی وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں کہ صحن کعبہ منور ہو گیا، کعبے میں روشنی ہو گئی، اور کعبے کے اندر پڑے ہوئے بت اونھے گر گئے، اور نور کی شعاع نے کعبے کو لپیٹ میں لے لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ لمحہ کوئی غیر معمولی لمحہ ہے، یہ کائنات کا وہ لمحہ اب وجود پذیر ہونے والا ہے جس لمحے کی برکت سے کائنات کے سب لمحوں کو وجود ملا۔ وہ دوڑے دوڑے اپنے گھر آئے، معلوم تھا کہ میری بیٹی آمنہ کے گھر اولاد ہونے والی ہے۔ انہوں نے صحن کعبہ کے اس سما کو دیکھا، وہ دوڑے دوڑے آئے، پوچھا بیٹی آمنہ میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا ہے، تو کیا دیکھتی ہے؟ وہ بولی تھی ابا جان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی نور کو جس نور نے صحن کعبہ کو روشن کیا۔ رأیت نوراً ورأیت مشارق الارض ومغاربہا، میں نے اس نور کو چمکتا ہوا دیکھا، زمین کی مشرق کی سمتیں بھی دیکھ لی ہیں، مغرب کی سمتیں بھی دیکھ لی ہیں۔ ورأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، میں نے دیکھا ہے ابا جان اچانک 3 جھنڈے آسمان سے اترے ہیں اور 3 جھنڈے زمین پر لہرا دیے گئے ہیں، علماً بالمشرق وعلماً بالمغرب وعلماً بظہر الکعبہ، کہ ایک علم دیکھیے مشرق کی سمت لہرانے لگا، ایک جھنڈا مغرب کی سمت لہرانے لگا، اور ابا جان دیکھیے تو صحیح ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لہرا رہا ہے۔ کس نے کعبے کی چھت پر اس جھنڈے کو گاڑ دیا؟ کس نے مشرق میں جھنڈے کو گاڑ دیا؟ کس نے مغرب کو جھنڈے کو گاڑ دیا؟ سمجھنے والے سمجھ رہے تھے کہ اب کوئی ایسا آنے والا ہے جس کی بادشاہتیں مشرق سے لے کر مغرب تک ہر سمت ہوگی، جس کی سلطنت و حکومت شرق سے غرب تک کائنات میں ہر سمت ہوگی۔ اور حضرت آمنہ کہتی ہے، اور اسی گھر میں حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ حضرت فاطمہ، ان کا نام بھی فاطمہ، لگتا ہے کہ حضور کی زندگی کو اس نام سے بھی بہت پیار ہے، اس فاطمہ نام سے بھی بہت پیار ہے۔
حضرت عثمان بن ابی العواص کی والدہ حضرت فاطمہ وہ بھی خدمت کو آئی ہوئی، وہ بول اٹھی، عرض کیا حضرت آمنہ کو کہ آپ نے تو ہر سو جھنڈے دیکھے ہیں لہرا رہے، یہ اللہ پاک اپنے محبوب کا میلاد منا رہا ہے۔ آپ چراغاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے بھی چراغاں اور ایسے چراغ جلائے کہ آپ کے چراغ سے تو ایک مجلس سجتی ہے، اس کے چراغوں سے مشرق و مغرب سب روشن ہو گئے۔ اور آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں، اللہ پاک نے مشرق سے مغرب تک جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ حضور کے لمحے میلاد کو منایا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو نگاہ اٹھائی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تولد کا وقت آیا، اچانک ستارے آسمان کی منزلوں کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے اور حضرت عبداللہ کے گھر پر اس طرح سایہ فکن ہو گئے کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں ستارے نیچے نہ گر پڑیں۔ ستارے جھک گئے، نور پھیل گیا، اور نور اس طرح پھیلا کہ شام اور دمشق کے محلات اس نور سے روشن ہو گئے، اور وہاں کے کوچوں بازار روشن ہو گئے۔ اور جب ہر سو نور پھیل گیا، جھنڈے لہرانے لگے، ستارے سایہ فکن ہو گئے، خوشبوئیں مہک گئی، اندھیرے چھٹ گئے اور عجیب سما ہو گیا، تو اچانک حضرت آمنہ کی گود میں اللہ رب العزت کا لاڈلا محبوب آیا، اور اترتے ہی دیکھا کہ وہ گود سے نکلے اور زمین پر سجدہ ریز ہو گئے، اور اپنی انگلی کو اٹھا کر اللہ کی وحدانیت کی شہادت دینے لگے، اور اپنی ہتھیلیوں کے بل حضور سجدے پہ گرے، پھر سجدے سے اٹھے اور اٹھتے ہی آسماں کو دیکھا، اور ہتھیلیوں کے بل اٹھ کر آسماں کو دیکھا، اور ہاتف غیب سے ایک ندا آئی کہ اس لاڈلے محمد کو کائنات پست و بالا کی ہر سمت دکھا دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ اے رب کے محبوب، اس دنیا میں تو آیا ہے، اس کائنات کی پستیوں سے لے کر بلندیوں تک ہر سو تیرے ڈنکے ہوں۔ سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہوئی، اس وقت بھی مکہ میں قحط تھا، اس وقت بھی مکہ میں قحط، مدتوں سے بارش نہ ہوئی تھی، اور فصلیں جل گئی تھی، اور پھل درختوں پر ختم ہو گئے تھے، لوگ پریشان تھے، ہر طرف خشکی ہی خشکی تھی۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی دیر تھی کہ ہر درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ احادیث اور سیر میں آتا ہے وَخْضَرَّتِ الْأَشْجَارُ، درخت سر سبز ہو گئے، وَحَمَلَتِ الْأَشْجَارُ، درختوں کا پر پھل لد گئے، درخت پھلوں سے لد گئے، ہر طرف ہریالی آ گئی، اور ہر طرف سے اللہ کی نعمتیں سیلاب بن کر امنڈ آئیں، اللہ کی نعمتوں کی بارشیں ہونے لگیں، اور وہ جو قحط کا سال تھا، وہ ایک ہی رات نے اس سال کے مقدر کو بدل دیا۔ وَسُمِّيَتْ تِلْكَ السَّنَةُ سَنَةُ الْفَتْحِ وَالْإِبْتِهَاجِ، وہ جو قحط کا سال تھا، تاریخ عرب میں ایک ہی رات سے اس کا نام فراخی کا سال ہو گیا، ایک ہی رات نے اس سال کے مقدر کو بدل ڈالا۔ اور اللہ پاک نے اس محبوب کی ولادت کی خوشی میں اس پورے سال میں مکہ میں جتنی عورتیں امید سے تھی سب کو بیٹے عطا کی، سب کو بیٹے عطا کی، کہا میرا محمد آیا ہے، اس کی برکت سے تم سب نعمتیں لے جاؤ، سب نعمتیں لے جاؤ۔ سو عرش والے بھی حضور کی ولادت پر خوش و شادمان، فرش والے بھی حضور کی ولادت پر خوش و شادمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ ولادت ہوئی تو یہ نام رکھنا چاہتے تھے حضرت عبد المطلب، اس کا نام کیا رکھیں؟ اللہ پاک نے مطلع کیا عبد المطلب اس کا کچھ بھی تمہارے رکھنے کا نہیں، سب کچھ اوپر سے رکھا جا چکا ہے، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمانوں میں یہ احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے چاہا کہ ناف کاٹیں، اللہ پاک نے مطلع کیا نہیں، اس کی ناف بھی کٹ کے آئی ہے۔ انہوں نے چاہا بعد میں ختنے کریں، فرمایا نہیں، یہ تو مختون آیا ہے۔ یعنی ہر شے جو جسم کی پاکیزگی کے لیے مطلوب ہے، یہ تو پاکیزگیاں بانٹنے آیا ہے، تم کیا دو گے؟ یہ پاک ہے، پاک عالم سے آیا ہے، پاک ہو کر آیا ہے، اور پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ حاضرین محترم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شب میلاد، تو اللہ پاک نے حضور کے اس میلاد کی رات ہر ایک کو کسی نہ کسی سبیل سے آگاہ کر دیا کہ وہ آ گیا ہے جس کا انتظار تھا۔ اور سیر حدیث کی کتب میں آتا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟
حضرت حسان بن ثابت کہ 12 ربیع الاول کی جب صبح طلوع ہو گئی اور دن چڑھ گیا، اب کسی کو خبر تھی کہ رات کے دامن میں کیا ہو چکا اور کسی کو خبر نہ تھی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 7-8 سال، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ان کی عمر کیا تھی؟ 7-8 سال تھی۔ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کی صبح میں گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک یہودی کھڑا تھا، وہ بہت بڑا عالم یہودی جو اسی انتظار میں آ کر شہر مکہ میں ٹکا تھا۔ وہ چلا رہا تھا، شور مچا رہا تھا، اور مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے، اور وہ پوچھ رہا تھا مکہ والو بتاؤ کہ آج رات کسی کے گھر کوئی بیٹا تو نہیں پیدا ہوا؟ پوچھ رہا تھا آج رات کسی کے گھر کوئی بیٹا تو نہیں پیدا ہوا؟ لوگ بھاگ پڑے، دوڑ پڑے۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھنے لگا، تھوڑی ہی دیر میں اطلاع آ گئی کہ ہاں حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کی گود میں بیٹا ہوا، محمد ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے یہ بات سنی وہ یہودی سر پٹ دوڑا اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے اس گھر لے چلو اور مجھے دیکھنے دو اس مولود کو، اس نو مولود کو۔ حضرت آمنہ کے گھر آیا اور اس نے آ کر درخواست کی کہ مجھے آج رات پیدا ہونے والا بیٹا تو دکھا۔ حضرت آمنہ نے پیش کر دکھا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس نے ہاتھ میں لیتے ہی جو قمیض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنایا گیا تھا وہ اٹھایا اور پشت کو پیچھے سے دیکھنے لگا۔ حضرت آمنہ اور سب متحیر ہوئی کہ یہ پشت کو کیا دیکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو نبی آخر الزمان پیدا ہوگا پیدائش کے وقت سے اس کی پشت کے پیچھے مہر نبوت ہوگی، یہ دیکھ لینے دو۔ اس نے جو پشت پر نظر دوڑائی اس کی نظر میرے آقا کی مہر نبوت پر پڑی، غش کھا کر وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ہوش میں دیر کے بعد آیا اور چلا کر کہنے لگا ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل، ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل آج نبوت تمہارے اندر سے نکل گئی اور بنی اسماعیل نبوت لے گئی، بنی اسماعیل نبوت لے گئے۔ بس حضور کی مہر نبوت کو دیکھ کر اس نے جان لیا کہ نبی آ گیا، نبی آخر الزمان آ گیا، نبی آخر الزمان آ گیا۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ لے گئی اور 4 سال تک انہوں نے پالا، اور 4 سال اور اس سے بھی بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بس آخری بات عرض کرتا ہوں۔ نعت میں ایک مضمون آپ نے بڑا سنا ہے، میں بھی اسی مضمون پر بات ختم کرتا ہوں۔ 4 سال 6 سال 8 سال تک میرے آقا کو بکریوں سے بڑی محبت رہی اور حضور بکریاں چراتے رہے، مکہ کی وادیوں میں بھی اور باہر حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں بھی بکریاں چراتے رہے، واپس آئے پھر بھی بکریاں چراتے رہے، اور آقا کو ان بکریوں سے اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ اللہ کو بھی ان سے محبت ہو، اللہ کو بھی ان بکریوں سے۔ اب آپ کہیں گے بھئی بکریوں سے اللہ کی محبت کا کیا معنی؟ یہ ایک خاص معنی میں عرض کر رہا ہوں، وہ یوں کہ اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب تجھے بکریوں سے ایسی نسبت اور بکریوں کو تجھ سے ایسی نسبت ہو گئی ہے، سو آج 1400 سال گزر گئے، جس گلی میں میرے آقا کا گھر تھا سب زمانے سب حالات بدل گئے، ہر کوئی منتقل ہو گیا، لیکن آج مکہ شہر اس گلی میں جائیں حضور کے گھر کی گلی میں آج بھی بکریاں رہتی ہیں، آج بھی بکریاں رہتی ہیں۔ حضور کا گھر جس گلی میں ہے، حضرت عبداللہ کا گھر جس گلی میں ہے، وہ مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا مولد، آپ کے گھر والی گلی، اس کے 2 رخ ہیں، ایک کھلا بازار ہے مین روڈ، ایک اندر گلی ہے جو اصل، وہ گھر کو 2 رستے لگتے ہیں، گلی کا رستہ ایک بازار کا، آپ اس گلیاں میں چلے جائیں۔ ہم جب سب گئے ان گلیوں میں داخل ہوئے اور چند قدم آگے حضور کے گھر مبارک کی گلی میں گئے ہی تھے کہ ہماری نظر بکریوں پر پڑی۔ ان بکریوں کو کچھ ایسی نسبت حضور کی بارگاہ سے ہو گئی کہ 14 صدیاں بیت گئیں، اللہ نے بکریوں کو اس گلی سے نکالا ہی نہیں، آج بھی بکریاں اسی گلی میں رہتی ہیں، بکریاں اسی گلی میں رہتی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی زمانے میں
بکریوں کو چرایا کرتے، بچپن کی بات ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، بکریوں کو چرایا کرتے، ایک شخص ہندوستان کا رہنے والا جو اس وقت مسلمان نہ تھا، اور اس کا نام تھا رتن ہندی۔ کیا نام تھا؟ رتن ہندی۔ اس وقت وہ جوان تھا، وہ شام کی طرف کسی اپنے تجارت کی غرض سے سفر کے لیے گزرا، اور مکہ شہر کے گرد و نواح سے جو گزر ہوا، اب وہ رتن ہندی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جو ایک وادی سے گزرا، بڑی موسلا دھار بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ ندیاں نالے بھر بھر کے بہنے لگے۔ ایک نالا تھا، وہ پانی سے بھر کے بہنے لگا۔ وہاں میں نے دیکھا ایک معصوم سا 4-5 سال کا بچہ، ایک معصوم لاڈلا پیارا سا بچہ، ایک حسن کا پیکر، ایک جمال کا پیکر، یوں لگتا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا۔ وہ بکریوں کو چرا رہا تھا۔ بکریاں چھلانگ لگا کر نالے سے پار چلی گئیں۔ اللہ اکبر! اور معصوم سا بچہ اب پانی سے بھرے ہوئے بہتے ہوئے نالے کو دیکھ کر نالے کے دوسرے کنارے خاموش کھڑا تک رہا کہ نالے سے کیسے گزروں۔ کہتے ہیں مجھے دیکھ کر اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا پیارا لاڈلا بچہ میرے دل میں کھپ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس پر اتنا پیار آیا کہ میں نے چاہا کہ اس سے اشارہ کر کے پوچھوں کہ کیا یہ نالے کے دوسرے پار جانا چاہتا ہے۔ میں نے اشارے میں پوچھا، اس کی زبان تو میں نہیں سمجھتا تھا، میں نے پوچھا، اس نے اشارے سے کہا کہ ہاں میں نالے کے پار جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس معصوم سے بچے کو اٹھا کر اس نالے کے پار بکریوں کے پاس چھوڑ دیا، اور جب چھوڑا تو مجھے اتنی سمجھ آئی کہ اس نے بچپن میں، اتنے بچپن اور معصومیت کے زمانے میں میرے اس عمل پر میرا شکریہ ادا کیا۔ کتنا صاحب سیرت تھا وہ بچہ۔ شکریہ ادا کر کے فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی سمجھ آئی کہ اس نے کہا کہ تو نے مجھے یہ خدمت کی ہے، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ وہ رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ چلتا گیا، 7 مرتبہ اس بچے نے اپنے منہ سے میری درازی عمر کی دعا، 7 مرتبہ درازی عمر کی دعا کی۔ وقت گزر گیا، 50 سال کے قریب زمانہ گزر گیا۔ کہتے ہیں ایک روز میں ہندوستان میں بیٹھا تھا، اچانک 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یکایک 14ویں رات کا چاند چر گیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، زمین پر آن گرے، اندھیرا ہو گیا، پھر یکایک دونوں ٹکڑے اٹھے اور چاند مل گیا۔ ہم پوچھتے رہے کہ یہ ماجرا کیا ہے، کوئی بتا نہ سکا۔ کافی عرصے کے بعد عرب قافلہ وہاں سے گزرا، ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مکہ میں محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریشی جوان نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہم لوگوں نے اس سے نبوت کے ثبوت مانگے، جو ثبوت مانگتے وہ دے دیتا، جو ثبوت مانگتے وہ دے دیتا، جو دلیل طلب کرتے وہ دے دیتا۔ ہم تنگ آ گئے اور سوچا کہ ایسا ثبوت طلب کریں کہ یہ عاجز آ جائے، تو ہم نے اس سے دلیل طلب کی کہ اگر تم سچے نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دو۔ لیکن ہم تو اپنا سمو لے کے رہ گئے کہ اس قریشی جوان نے انگلی کا اشارہ کیا، 14ویں رات کا چاند کا سینہ چر گیا۔ اس کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند چر گیا، پھر اس نے اشارہ کیا، پھر چاند کے ٹکڑے مل گئے۔ بس یہ اس نبی کے کرشمے ہیں۔ وہ رتن ہندی کہتے ہیں میرے دل میں شوق ہوا کہ میں بھی زندہ ہوں، جا کر اس کو دیکھوں تو صحیح۔ کچھ دنوں کے بعد منصوبہ بنایا اور ہم مکہ پہنچے، سفر طویل ہندوستان سے چل کر مکہ پہنچے۔ وہاں جو جا کر پوچھا کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے چاند ٹکڑے کیا ہے وہ کہاں ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو مدینہ ہجرت کر گئے، مدینہ ہجرت کر گئے۔ پھر میں مدینہ پہنچا، شہر مدینہ آ کر میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میں اس نبی سے ملنا چاہتا ہوں جو انگلی سے چاند کو ٹکڑے کرتا ہے، کہاں ملے گا؟ لوگوں نے کہا جاؤ، وہ مسجد میں اپنے صحابیوں اور غلاموں کے ساتھ چٹائی پر بیٹھا ہوگا۔ سو میں جو مسجد میں پہنچا اور چٹائی پر پہنچا تو میں نے دیکھا، اور دوڑتے ہی میں اپنے سامنے ان کے حسن کا پھر گرفتار ہوا اور جا کر کہا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔
آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں دعویٰ کیا ہے۔ آپ مجھے کوئی معجزہ دکھا دیں، کوئی دلیل مجھے بھی بتا دیں تاکہ میں بھی آپ کی نبوت کو مان لوں۔ سو وہ قریشی جوان بولا کہ اے رتن ہندی، تیرے لیے وہی دلیل کافی نہیں جو میں بچپن میں تھا تو نے کندھوں پر اٹھا کر نالا مجھے گزار دیا۔ کیا وہ دلیل کافی نہیں؟ اور اس پر مزید دلیل چاہتا ہے تو جا، میں نے 7 مرتبہ تیری عمر کی درازی کی دعا تھی، ہر دعا سے 100 برس ملیں گے اور تو 700 برس تیری عمر ہوگی۔ تو وہ بابا رتن ہندی جو حضور کے زمانے میں جوان تھے، 700 برس کی عمر میں جا کر وفات پائی، 700 برس کی عمر میں جا کر وفات پائی، اور بٹھنڈے میں وہ انتقال ہوا، بٹھنڈا میں انتقال ہوا۔ حاضرین، یہ رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شب میلاد تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔